خدایا ہر موڑ پر تو نے ہماری مدد کی ہے، دنیا کے ہر فراز و نشیب میں تیرے عنایات نے ہمیں سہارا دیا ہے، مذاہب کے ہجوم میں، راہوں کی بھیڑ میں تو نے اپنا راستہ دکھایا ہے۔ آج بھی ہم تیرے سہارے کے، تیری ہدایت کے محتاج ہیں۔ خدایا ظلم و ستم کے اس دور میں ہم کیا کریں؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ کیا خاموش رہیں یا کچھ کریں تو کیا کریں؟ اے ظلمتوں میں شمع ہدایت جلانے والے، عیسی ابن مریم کا واسطہ، جس راہ میں تیری مرضی ہو اپنے الطاف سے ہمیں الہام فرما دے۔ اے وہ جس کے الطاف و عنایات موز اور آندھیوں میں بھی شمع امید کو حوصلہ دیتے ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ ایک دن تیرا دین عام ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و داد کا بول بالا ہوگا، نئے صبح و شام ہوں گے، نیا اہتمام ہوگا، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، زمین اپنے خزانے ابل دے گی۔ خدایا وہ سہانے دن ہمیں بھی دکھا، کیسے ظالم حکومت کے جاؤ حشم کا غرور خاک میں ملے گا، کیسے ان کی طاقت کا شوکت کا دم ٹوٹے گا۔ خدایا کیسے، کب شرک و الحاد کی ظلمتیں چھٹیں گی، کب توحید کا اجالا ہوگا۔ عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں بھی دکھا۔ آہستہ آہستہ، سنبھال کے اتارو، سنبھال کے، اب ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ فی الحال صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس پہاڑ کو وہاں رکھ دو۔ جی حضور۔ ایک عظیم کام کو انجام دینے کے لیے عظیم فکر و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو جولیس کا جاسوس آ گیا۔ دیناسس، اس کی خبر تو لو کہاں سے آیا ہے؟ تم سے کہہ رہا ہوں، رک جاؤ رک جاؤ۔ حضور مجھے آواز دے رہے ہیں۔ ہاں تمہیں؟ حضور میں کام سے جا رہا ہوں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میرے حکم کی نافرمانی کرو؟ کیوں؟ میں نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ میں نے دیکھا کہ تم میکسیملین کا پیچھا کر رہے تھے۔ نہیں جناب، میں ضروری کام کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم بھی میکسیملین کی غداری ثابت کرنے کی فکر میں۔ یقیناً تم بھی اسی کام کے لیے باہر گئے تھے۔ ارے حضور، میں تو جناب جولیس کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کا پیچھا کروں۔ تم ایک جگہ سے انعام لینے کے بجائے 2 جگہ سے انعام لے سکتے ہو۔ کیا حرج؟ حرج تو کوئی نہیں حضور، بتاتا ہوں حضور، ضرور بتاؤں گا حضور۔ اس کا پیچھا انجلس کے پہاڑ تک کیا۔ انجلس؟ جی حضور، فلاڈلفیا کے نزدیک ایک پہاڑ ہے، وہ ایک غار کے اندر گیا۔ حضور میں نے ان کانوں سے سنا وہ عیسیٰ مسیح کی بات کر رہا تھا، دعا پڑھ رہا تھا۔ اور کیا بتا سکتا ہوں حضور؟ آہستہ بولو، کیا کہہ رہا تھا؟ خداوند یکتا کے بارے میں۔ آہستہ بولو۔ مسیحی ہر جگہ ہے، اگر اسے خبر مل جائے تو تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور پرندہ بھی پنجرے سے اڑ جائے گا۔ اچھا حضور، اب بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ بولو تم۔
مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بہت ساری خبریں ہیں۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ یعنی جناب میکسیملین بھاگ جائیں گے؟ وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں، معلوم ہے کہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو کیا آپ کے پاس بھی خبریں ہیں؟ وہ جو میں جانتا ہوں اس کا ایک حصہ بھی تم کو اور تمہارے مالک جولیس کو معلوم نہیں۔ البتہ میں میکسیملین سے جھگڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تم جانتے ہو کہ وہ دقیانوس کا داماد اور اس کا خصوصی مشیر ہے، اور روم میں اس کا مضبوط مقام ہے۔ وہ شخص جو اس سے ٹکرا سکتا ہے وہ جناب جولیس ہے، جو اس کے برابر ہے۔ تو حضور آپ یہ ساری خبریں جولیس کو کیوں نہیں دیتے؟ اس پر آپ کو رحم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ کل مجھ سے نہیں کہو گے کہ آئیے اور گواہی دیجیے؟ نہیں، عاقل انسان اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کرتا۔ اچھا تو آپ مجھے بتا دیجیے، میں تمام خبریں جناب جولیس تک پہنچا دوں گا۔ ہاں، مگر ایک شرط پر، نہیں بتاؤ گی کہ کس سے سنا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں عالی جناب، وعدہ۔ بہت خوب، یہاں بات نہیں ہو سکتی۔ اپنے گھوڑے پر بیٹھو اور میرے پیچھے آؤ۔ سپاہی گھوڑا لاؤ۔ سوچتے کیا ہو؟ گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اتر جاؤ۔ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ کس لیے ہے عالی جناب؟ شمشیر ذریعہ ہے خبر رسانوں اور جاسوسوں کی گردن اڑانے کا۔ آپ کا مطلب میں تو نہیں ہوں؟ کیا یہاں میرے اور تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ عالی جناب، میں تو رومیوں اور حکومت دقیانوس کا خادم ہوں۔ تم مسیحی خدا پرستوں کے دشمن اور اپنے مفادات کے خادم۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے جولیس سے کس طرح اشرفیوں کی تھیلی لی ہے۔ تلوار اٹھاؤ اور اپنا دفاع کرو۔ لیکن میں نے اب تک جناب جولیس کے احکام پر عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جناب جولیس سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائیں۔ نہیں جناب، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح خدا پرست ہوں، مجھ پر رحم کیجیے میرے بزرگ۔ عجب تو یہی ہے، ایک یہودی خدا پرست مسیحی خدا پرست کی مدد کرنے کے بجائے رومی بت پرستوں کی خوشامد میں کام کرتا ہے۔ اٹھ اور اپنا دفاع کر، اٹھ، اٹھ جا۔
حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں نے ساری عمر رومیوں کی خدمت کی ہے، مجھے بخش دیجیے حضور۔ آپ اپنے خادموں کو اس طریقے سے نہ مارے حضور، مجھے بخش دیجیے۔ اٹھ ورنہ مجبور ہو جاؤں گا کہ بغیر ہتھیار کے تجھے جہنم رسید کر دوں۔ نہیں 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 نہیں، آپ میرے اوپر رحم کریں، نہیں نہیں نہیں، میں اپنے محسن پر تلوار نہیں اٹھا سکتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں مجبور آدمی ہوں، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دیجیے۔ خدا جانے اب تک کتنے خدا پرست تیرے ہاتھوں رومی بت پرستوں کے قبضے میں گئے۔ چلو چلو آؤ، کدھر جا رہا ہو؟ آؤ 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 آؤ۔ چلو بھیڑو چلو 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 چلو۔ کدھر گیا یہ؟ ہاں ارے کدھر جا رہا ہے؟ رک جا بھائی، کدھر جا رہا ہے؟ ارے ہم کو کہاں تک لے جائے گا اپنے پیچھے پیچھے؟ رک جا۔ رک جا رک جا، ارے رک جا، پکڑ لیا، ارے پھر سے نکل گیا، تھکا دیا، بھاگ بھاگ، دیکھتا ہوں کتنا بھاگے گا، بہت تھکا دیا، تھکا۔ ابے رک جا، یہ تو اسی کا گھوڑا ہے، لگتا ہے وہ پھر سے آیا ہے۔ اس کی باتیں تو سننے لائق ہے، دیکھوں خدا سے کیا کہہ رہا ہے۔ الہ، ساری زندگی تجھے بھلا کے بسر کیا ہم نے، پھر بھی تیری رحمت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہا، ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہ تھے، پہچانتے بھی نہ تھے، تو خواہش کیا کرتے، تمنا کیا کرتے؟ خدایا تو نے ہر خواہش سے پہلے ہر تمنا سے فزوں تر نوازا ہے۔ پالنے والے، یہ دنیا کی تمام نعمتیں، یہ زمین و آسماں، یہ پہاڑ، یہ دریائے بے کراں، یہ شمس و قمر، شام و سحر، شاخ و شجر، برق و ثمر، یہ آب و ہوا، ابر، گھٹا، فضا، موج صبا، خدایا یہ تمام نعمتیں ایک طرف اور نعمت ہدایت ایک طرف،
اے ظلمتوں کے گھنگور اندھیروں میں شمع ہدایت جلانے والے، ہم تیرا شکر ادا کریں تو کیسے؟ اے جانوروں کو بھی رزق مدام عطا کرنے والے، تیری انگنت نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ نکلو ادھر سے، چل بھاگ، جلدی بھاگ، چل۔ رک، میرے ساتھ چل۔ پھر وہی چرواہا ابھی بھی مجھ سے ڈرتا ہے۔ چل میرے ساتھ آ جا، ہاں چل۔ جلدی سے اسے ختم کرو۔ تم آ گئے؟ کیا ہوا اس کا؟ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ وہ بہت کچھ جانتا تھا جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا۔ مالک دو جہاں، خالق زمین و آسمان، ہم تیرے بندے عاجز و ناتواں، کاروبار دنیا سے حیران و پریشان تیری بارگاہ میں فریاد لے کے آئے ہیں۔ اے وہ جو ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، ہر چیز تیرے لیے واضح و عیاں۔ یہ مظلوموں کے بدن پر ظلم و ستم کے تازیانے، یہ صلیب پہ چڑھتے ہوئے آگ میں جلتے ہوئے پروانے، تیرے وجود کے پروانے، یہ جبر و تشدد کے زندانوں میں بے گناہوں کی گھٹتی ہوئی فریادیں، خدایا تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی گود ویران ہو گئی، خدایا تو آگاہ ہے۔ الہی، یہ یتیم بچوں کی معصوم آنکھوں میں ڈبڈباتے ہوئے آنسو تجھے پکار رہے ہیں۔ میرے بھائی، تم کون ہو؟ آپ کا برادر ایمانی، آپ کا ہم مذہب۔ میرے مذہب کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ آپ کی مناجات سے۔ کتنی اچھی مناجات کرتے ہیں آپ، میں نے کئی بار سنا ہے، ولیوں کی طرح۔ یہ دودھ آپ کے لیے لایا ہوں، لے لیجئے، بھیڑ کا ہے۔ شکریہ آپ کا۔ کیا آپ ایک مبلغ ہیں؟ لیکن نہیں، آپ کا لباس تو شریفوں اور درباریوں کی طرح ہے۔ آپ تو شہری معلوم ہوتے ہیں، نہیں معلوم کس شہر کے۔ اس جگہ کو کیسے پایا علی جناب؟ کیا فرق پڑتا ہے؟
सब भाई भाई हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एंथोनी, चरवाहा एंथोनी। अजीब बात है, एक रूमी और चरवाहा। मेरे बाप दादा किसान थे। इडली के खेतों में भेड़ के बच्चों की भारी तादाद की वजह से किसानों की हालत खराब हो गई थी। मेरे बाप दादा भी मजबूर हुए कि यहाँ हिजरत कर जाएं। यहाँ भी भारी मालियात ने पीछा नहीं छोड़ा। 1 बीघे जमीन जो हमारे पास है, मुश्किल से हमारी सालाना ग़िज़ा हासिल होती है। फिर भी खुदा का शुक्र है कि मैं लोगों की भेड़ें चराकर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अरे आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, ऐसा लगता है ये नाम मैंने कहीं सुना है। हाँ, शहर में। तुम अक्सर शहर जाते हो? नहीं, कभी कभार। तुम मसीही कैसे बने? पहले से था, मेरे माँ बाप भी मसीही थे। ट्राजन के जमाने से, अलबत्ता मसीहियों को सजाएं देने के सिलसिले में ट्राजन के मशहूर फरमान से पहले ही वो लोग मसीही हो चुके थे। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, मैंने कहा नहीं था मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। मेरे ख्याल में ये दकियानूस के एक मुशीर का नाम है, वो भी एक अहम मुशीर। हाँ, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? नहीं 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 यार, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। दकियानूस का मुशीर, एक दरबारी शरीफ ज़ादा, ईसाइयों का दुश्मन। वो भी हाँ। एक लम्हे के लिए तो मैं भी खुश हो गया था कि मसीहियत दकियानूस के दरबार में और शहर के शरफा तक पहुंच गई है। क्या ये खबर लोगों की खुशी का बायस बनेगी? खुशी से भी बढ़कर लोगों की कुव्वत कल्ब और ईसाई मजहब की रौनक का बायस बनती है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं कि आप वो मैक्सिमिलियन हो। लेकिन खैर, आपका लिबास तो शरफा की तरह है। बहरहाल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठहर जाओ। अरे, ये तो अज़रवील यहूदी है। कैसे पता चला कि अज़रकील को कत्ल किया है? उसकी लाश शहर के करीब ही जंगल में मिली है। उसकी आखिरी मामूलियत मैक्सिमिलियन का ताक़ुब था, फिर उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। यकीनन ये मैक्सिमिलियन का काम हो सकता है। नहीं मैथ्यूज, नहीं, मुझे शक है। अगर ये उसका काम होता तो 4 दिन शहर नहीं छोड़ता। उसको मालूम था कि उस पर ज्यादा शक करेंगे। अब किसी और को भी तलाश करना चाहिए। अज़रकील कर सकता था कि मैक्सिमिलियन के चेहरे को बेनकाब करता। यकीनन उसको सबूत मिले थे। अब इसके बाद
तुम मैक्सिमिलियन का पीछा करो। हतमन पीछा करूंगा। मेरा ख्याल है कि बानो हेलन भी उनसे मिली हुई है। नहीं, मैं नहीं चाहता बानो हेलन का कोई जिक्र आए, समझे? शिरकत हमारे दीन की तक़वियत का सबब होगी। मैं कोशिश करूंगी जलसों में शरीक रहूं, लेकिन तौफीक कम हासिल होती है। हाँ गैलिस, बहुत होशियार बनते हो, बच गए गिरफ्तार होते होते। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं पहुंच गया। मेहरबानी का शुक्रिया नहीं जनाब। अगर आप गैलिस की मदद को नहीं पहुंचते तो उसका क्या हश्र होता? बात वाज़ेह है, जिंदान और शिकंजा। बहरहाल इस वक्त वो यहाँ ना होता, शायद सूली पे चढ़ चुका होता। कोई राह हल सोचिए। मसीहियों के गुरूहों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। ऐसे हालात में जनाब मैक्सिमिलियन को शहर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारे मालिक कब वापस आएंगे गैलिस? हुजूर जब वो गार जाते हैं, उनकी वापसी का वक्त मालूम नहीं। गार? जी हाँ। वो खुद कहते हैं कि गार में जाता हूँ। कैसा गार और कहाँ, ये कोई नहीं जानता। जाहिरन उन्हें पसंद भी नहीं है कि किसी को उस जगह का पता चले। अदनिया शहर के बाहर कब्रिस्तान के तहखानों में एक इज्तिमा से खिताब करने वाले हैं। क्या जनाब मैक्सिमिलियन की अदम मौजूदगी में आप शिरकत करेंगी? मैं कोशिश करूंगी। आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं आ सकता, इसलिए कि महल में एक आदमी का रहना जरूरी है। जब तक कि जनाब मैक्सिमिलियन न आ जाएं, कुछ तो करना चाहिए। मैं कल अदनिया के पास जाऊंगा और उनसे मशवरा करूंगा। शायद हम मिलकर किसी नतीजे तक पहुंच सकें। मैं भी आपके साथ आऊंगी। ठीक नहीं है। खतरे की सूरत में तुम्हारी हमराही हम सबको बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार कर सकती है। तो मैं बानो हेलन के साथ आऊंगी। मैंने अभी तक जाने का फैसला नहीं किया। मैं देखती हूँ कल क्या होता है। मुझे माफ करना इतने नहीं मालूम क्यों तुम्हें हेलन से इस कदर गुस्सा है। काफी है कि तुम उस पर थोड़ी मेहरबानी करो और नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। काश तुम ऐसी बातें करने के बजाय हेलन के अमाल पर भी कुछ तवज्जो देते। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलती पर हो और ये नहीं जानती कि मैक्सिमिलियन की फिलाडेल्फिया में मौजूदगी हमारी हुकूमत को किस कदर इस्तेहकाम अता कर सकती है, जबकि खुद तुमको यकीन नहीं है कि वो एक मसीही होगा। सिर्फ तुम्हारे जरिए मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए मसीहियों के कत्लेआम से परहेज करूं। इसकी वजह उसे मुआहिद नहीं कहा जा सकता। मुंह खोल, नहीं बताऊंगा। खोल और बता एडोनिया कहाँ है? बता उसे कहाँ देखा था? बताऊंगा। बता, मुझे मत जलाओ। बता उसे एडोनिया कहाँ है? बता, वरना तुझे जिंदा जला दूंगा। बता, वरना यूं ही लटका रहेगा। बता एडोनिया कहाँ है? मुंह खोल, बता एडोनिया कहाँ है? बोल जल्दी, बोल। नहीं बोला और बेहोश हो गया। मरियम मुक़द्दस। बताकर अपने आप को छुटकारा पा लेता। कुछ बोला? वो बेहोश हो गया। खोल दो इसे। दूसरा लाओ। चल तो, चल तो, चल चल। तुम इन्हें कुछ नहीं बताना, डरना नहीं, हिम्मत से काम लो। चल हैवान, चल। तो अच्छा भुनेगा। मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आग को तेज कर दो। तुम इन्हें कुछ मत बताना। ईसा मसीह हम सबके मददगार हैं। बोल, बताता क्यों नहीं? एडोनिया कहाँ है? मैं अभी बताता हूँ, बताता हूँ।
زمانہ تھا جب خدا کے ماننے والے جو حکومت روم کی جانب سے سخت دباؤ میں تھے اپنے دین کی تبلیغ اور مذہبی نشستوں کو برپا کرنے کے لیے مجبور تھے کہ یا تو ویران مکانوں میں جمع ہوں یا پوشیدہ طور پر اپنی جان پر کھیلتے ہوئے شہر کے باہر پرانے قبرستانوں میں اپنے مبلغین سے الہی پیغام سن سکیں۔ حضرت مسیح آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کوئی